سالار جنگ میوزیم میں 20ویں صدی کی غیر معمولی صلاحیتوں کی حامل مسلم خواتین پر مشتمل تصویری نمائش کا انعقاد عمل میں آیا۔ گوا مسلم وومن فورم اور ٹمریز کے اشتراک سے منعقدہ تصویری نمائش میں تلنگانہ حکومت کے مشیر برائے اقلیتی بہبود AK خان نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی، جبکہ ڈاکٹر سیدہ حمید جو سابق رکن ہیں پلاننگ کمیشن حکومت ہند کی، انہوں نے مہمان اعزازی کی حیثیت سے شرکت کی۔ یہ نمائش 7 اگست تک جاری رہے گی۔ اس نمائش کا اہم مقصد اسکولی طلباء کو غیر معمولی صلاحیتوں کی حامل خواتین کی جدوجہد سے متعلق واقف کرانا ہے۔ ہم لوگ بیسیکلی یہ جو پاتھ بریکرز ایگزیبیشن ہے، اس میں ہم لوگ ان وومنس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جن کے بارے میں آج کوئی نہیں جانتا۔ انہوں نے بھی ہمارے کنٹری کے لیے بہت سارے کنٹریبیوشن کیے ہیں، بہت کچھ کیا ہے ہمارے کنٹری کے لیے اچیو، بٹ ان کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہو، تاکہ لوگ ان کے بارے میں جان سکے، اسی لیے ہم لوگوں نے ایگزیبیشن کیا ہے۔ یہاں پہ ہم لوگ 21 مسلم وومنس کے بارے میں جانیں گے، ان کے کنٹریبیوشنس، کنوکشنس کیا ہے ہمارے کنٹری کے لیے، اس بارے میں ہم لوگ اس ایگزیبیشن میں جانیں گے کہ مسلمان عورتوں کا کتنا بڑا رول تھا پوسٹ انڈیپینڈنس، یعنی 1947 کے بعد، جس طرح انہوں نے ایک ٹوٹے پھوٹے معاشرے کو، جہاں لوگ اتنے زیادہ غمزدہ تھے، کس طرح سے انہوں نے اس پروجیکٹ میں حصہ لیا اور کتنے بڑے بڑے کام کیے۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں مسلمان عورتوں کو پورے ہندوستان میں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان عورتوں کا جو کیریکٹر تھا وہ کتنا مختلف ہے اس کی بنسبت جو دکھایا جاتا ہے کہ مسلمان عورت تو صرف وکٹم ہے، ٹرپل طلاق کی، پولیگیمی کی، حلالہ کی، چادر کی، 4 دیواری کی۔ یہ مسلمان عورتیں جو تھیں، انہوں نے نہرو اور گاندھی کے ساتھ مل کے ایک نئے ہندوستان کی تعمیر کی بنیاد ڈالی۔ ایگزیبیشن یہاں پر رکھا گیا ہے، اس کا خاص مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو ٹمریز میں لڑکیاں ہیں ان کے سامنے اچھے مثال پیش کیا جائے، جو 20 سینچری کے دوران کافی مشکلوں کا سامنا کرتے ہوئے کس طرح سے سماج میں اپنی جگہ بنائے ہیں، اور چاہے فریڈم اسٹرگل میں ہو یا اس کے بعد کس طرح ملک کے ترقی میں اپنا کردار نبھائے ہیں۔ اس میں بیسک آئیڈیا یہ کہ بچوں کو جو ہے سوشل ایشوز کے ساتھ جوڑنا اور ان کو سوسائٹی میں چینج لانے کے لیے ان کو موٹیویٹ کرنا۔ اور کئی بچے ہمارے ہیں، آج پچھلے 17-18 سال سے ہم یہ کر رہے ہیں، اور کافی کچھ بچے کنٹریبیوٹ کیے ہیں ان دیئر اون ویز۔ ایوری ایئر ہم یہ پروگرامس کرتے ہیں، اور یہ ایگزیبیشن 7 تاریخ تک چلنے والی ہے، اور اس میں ہر دن ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اباؤٹ 500 to 600 اسکول چلڈرن آئیں گے۔ اردو کے مقبول شاعر اور تنقید نگار فرید پروتی کے نام سے ایک زمانہ واقف ہے۔ آج ان کا یوم پیدائش ہے۔ پیش ہے فرید پروتی کی شخصیت اور ان کی ادبی خدمات پر یہ خاص رپورٹ۔ اور کیا اس کے سوا اہل نظر جانتے ہیں، پگڑیاں اپنی بچانے کا ہنر جانتے ہیں۔ رگوں پہ میں سرایت کر گیا وہ، مجھی کو مجھ سے رخصت کر گیا وہ۔ کسی پہ کرنا نہیں اعتبار میری طرح، لٹا کے بیٹھو گے صبر و قرار میری طرح۔ ان خوبصورت اشعار کے خالق فرید پروتی بنیادی طور پر ایک شاعر تھے، مگر انہوں نے تنقید و تحقیق میں بھی خوب نام کمایا۔ خاص طور سے اردو ربائی پر جو تنقیدی کام انہوں نے کیا، اسے بے حد قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ فرید پروتی کا اصل نام غلام نبی بھٹ تھا۔ وہ 4 اگست 1961 کو ریاست جموں کشمیر کی راجدھانی سری نگر کے محلہ سنگین دروازہ میں پیدا ہوئے۔ اسی شہر میں انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور اسلامیہ کالج آف سائنس اینڈ کامرس سے گریجویشن کے بعد M.Com کیا۔ اگرچہ ان کی تعلیمی لیاقت کا مرکز و محور کامرس تھا، لیکن اردو زبان و ادب کا ذوق و شوق انہیں ادب کی طرف کھینچتا تھا۔ اس کے علاوہ مزاج بھی کچھ شاعرانہ تھا، چنانچہ وہ نہ صرف شعر کہنے لگے بلکہ غلام نبی بھٹ سے فرید پروتی بن گئے۔ انہوں نے کشمیر یونیورسٹی سے اردو میں MA اور M.Phil کے بعد PhD کی سند بھی حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد فرید پروتی کشمیر کے اکاؤنٹ سروسز میں ملازم ہو گئے، لیکن 4 سال ملازمت کے بعد 2001 میں انہوں نے پھر کشمیر یونیورسٹی کا رخ کیا اور اس کے شعبہ اردو میں اسسٹنٹ پروفیسر بن گئے۔ 2006 میں انہوں نے اقبال انسٹیٹیوٹ آف کلچر اینڈ فلسفی میں ایسوسیٹ پروفیسر کے طور پر کام شروع کیا۔ یہاں سے وہ اور بھی اونچی منزلوں کا سفر کرتے، مگر زندگی نے زیادہ موقع نہیں دیا۔ انہیں کینسر کا عارضہ ہو گیا اور 2011 میں بے حد علیل ہو گئے۔ دہلی کے ایمس میں ان کا علاج شروع ہوا جو کامیاب نہیں ہو سکا۔ 14 دسمبر 2011 کو ان کا انتقال ہو گیا۔
50 साल के मुख्तसर जिंदगी में उर्दू अदब को फरीद परवती बहुत कम वक्त दे पाए, मगर 10-15 साल की इस कलील मुद्दत में भी इन्होंने 23 किताबें तसनीफ की, जिनमें से 15 अब तक शाये हो चुकी हैं। फरीद परवती अपनी जिंदगी में ही कह गए थे, मैं तेरे सवालात का दूं कैसे जवाब, मैं गम से गिराबार हूँ बेहद हिसाब, वो बाब मेरी उम्र गुज़िश्ता का है जिसको तू समझता है नई ताज़ा किताब। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। औरंगाबाद शहर में ईद उल अजहा की तैयारियां जारी हैं। हफ्तावारी बाजार में मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से बकरे औरंगाबाद के बाजार में फरोख्त होने के लिए लाए गए हैं। 20,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक के बकरे बाजार में दस्तयाब हैं। बाजार में राजस्थान के बकरों की ज्यादा मांग है। पेश खास रिपोर्ट। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए औरंगाबाद के हफ्तावारी बाजारों में जानवरों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। शहर का छावनी बाजार बकरा मंडी का मरकज माना जाता है। इस बाजार में राजस्थान, मध्य प्रदेश रियासतों के अलावा महाराष्ट्र के मुख्तलिफ अजला से व्यापारी अपने जानवर फरोख्त करने के लिए आते हैं। राजस्थान के व्यापारी बड़ी तादाद में औरंगाबाद शहर का रुख करते हैं। छावनी बाजार में खरीदार को 20,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक के बकरे दस्तयाब हैं। अपने बाजार में MP, UP, राजस्थान, अजमेर, अपने बड़ौद, औरंगाबाद के ज़िलों से, गाँव खेड़ों से यहाँ टोटल माल आता है और इनकी रोजी रोटी इसके ऊपर ही चाहिए लोगों की। और इनके जो व्यापार है अपने पास में माशाल्लाह कम से कम 1,000-2,000 बकरा बकरीद को आता है। 1.5 लाख तक बकरा है। एक बकरा बोले तो 75,000 का, 50,000 का, 80,000 का, 90,000 का, 1.5 लाख तक बकरा है। ईद कुर्बान के मौके पर औरंगाबाद के बाजारों में मुख्तलिफ नस्लों के बकरे आसानी से दस्तयाब हो जाते हैं, लेकिन फिलहाल ज्यादातर राजस्थान के अजमेरा और जमनाबारी बकरों को पसंद किया जा रहा है। ईद की मुनासिबत से न सिर्फ खरीदारों की जरूरत पूरी होती है, बल्कि सैकड़ों लोगों को रोजगार भी मिल जाता है। हर किस्म के आते हैं, अजमेरा, अपने जमनापारी, तोतापरी, गौरान, बरबरी, बेल्डम, सानियन, जीन। औरंगाबाद में ज्यादा कौन से बकरे पसंद किए जाते हैं? यहाँ पे ज्यादा करके अजमेर और जमनापारी बकरा, बरबरी बकरा पसंद किया जाता है। क्या रेंज है उसकी? उनकी रेंज आती है 20 से 50,000 रुपए। यहाँ पिछले साल से 3 साल से आते हैं और छावनी बाजार में बकरे का धंधा करते हैं। बकरा ईद की टाइम आते हैं, बकरा ईद के 10-15 दिन पहले आके बेचते हैं। तो उसमें कौन सी नस्ल के बकरे रहते हैं आपके? ये 3 नस्ल के बकरे हैं। एक तो गुजरी बकरा और एक मारवाड़ी और एक राजस्थानी। मराठवाड़ा में नाकाफी बारिश का असर छावनी बाजार पर कुछ इस तरह नजर आ रहा है कि मकामी लोग कम दाम में भी अपने जानवर फरोख्त करने पर मजबूर हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के